من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہلو والاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام مجالس توحید الدین شرف الدنیا والآخرہ صلوات محمد عزیزان گرامی، آج شب 25 رجب المرجب ہے اور 25 رجب جو ہے وہ شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اسی مناسبت سے یہ مجالس برپا ہو رہی ہے اور ہم سب جو ہے امام کے غم میں اور امام کی محبت میں یکجا ہیں. امام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مجالس توحید الدین، دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ شرف ہے دنیا اور آخرت کا. اگر ہم دینداروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، دینداروں کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کا شرف حاصل ہو رہا ہے. امام کی حدیث کوئی نہ کوئی پیغام رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی دعوت عمل دیتی ہے. کسی بھی معصوم کی حدیث کو بیان کیا جائے، ان کا کلام نورانی ہوتا ہے، ان کا کلام جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ہدایت دہندہ ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں کہ دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر امام کے دور کو دیکھیں اور ہر امام کی حدیث کو دیکھیں. ہر امام کے دور کو دیکھا جائے کہ وہ دور کیسا دور تھا، اور جس امام نے اپنے دور میں جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر ساتویں امام کی یہ حدیث ہے کہ دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں ساتویں امام کا دور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ساتویں امام کا وہ دور ہے جس میں فتنے نکلے ہیں. غلات جیسے فرقے، تبشیریہ جیسے فرقے، اہل حدیث جیسے فرقے، اور نہ جانے کتنے، ان زمانے میں جہاں فطروں کا انبار لگا ہو، اور یہاں تک کہ جو قریبی ہے وہی دغا دینے کے لیے تیار ہے. اور ایسے ماحول میں اگر امام یہ بیان فرمائیں کہ دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ شرف ہے دنیا اور آخرت کا، تو سوچنے کا مقام ہے. چھٹے امام کے بعد کچھ لوگ گمراہ ہوئے. یوں تو ہر امام کے بعد، نبی کے بعد لوگ گمراہ ہوئے، مولا علی کے بعد لوگ گمراہ ہوئے، مولا حسن کے بعد، ہر امام کے بعد لوگ گمراہ ہوتے گئے. تو نجات کس نے حاصل کی؟ نجات اس نے حاصل کی جو دین کا صحیح مطلب تھا، جو دین کا صحیح پیغام تھا، جو قرآن اور حدیث کا صحیح استعمال تھا کہ ہمیں کہاں سے لینا ہے، وہ دیندار رہے. باقی کی خواہشات غالب آ گئی، باقی کے جو ہے عہدے غالب آ گئے،
باقی کی آرزویں غالب آ گئی اور دین پامال ہوتا رہا۔ نبی کے بعد اگر صحیفہ سجا ہے تو یہ دولت کی ہوس تھی کہ جو انتظار کیا جا رہا تھا۔ مولا علی کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا کو حکومت ملے تو ہمیں اس میں شیئر ملے گا۔ طلحہ زبیر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا حسن کے بعد لوگ انتظار میں تھے مولا حسین، اور یہ مولا حسین کے ساتھ جو ہوا وہ تو سب کے سامنے ہے۔ ساتویں امام کو جو ہے لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل کی جانب، چھٹے امام اور ساتویں امام کے وہ قریبی جسے اصحاب کہا جاتا ہے۔ لفظ اصحاب پہ تو سب بہت خوش ہو جاتے ہیں، لیکن لفظ اصحاب پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصحاب آیا کون ہے؟ آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان یہ مسلمان مانا جائے، یا دین کے راہ پہ ثابت قدم ہے وہ مسلمان مانا جائے؟ مسلمان تو یہ بھی ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، اور مسلمان وہ بھی ہے جو خدا کی وحدانیت کو مان رہا ہے، رسول کی رسالت کو مان رہا ہے، علی کی ولایت کو مان رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ بھی مسلمان ہے۔ تو ایسے اصحاب، کون سے اصحاب، کون سا صحابی، کون سا قریبی؟ آیا وہ قربت یا وہ ساتھی، وہ اصحاب جو امام کے راستے پہ چلنا چاہ رہے ہیں، ان کو اصحاب مانے، یا ان کو اصحاب مانے جو کسی مقصد کے تحت امام سے قریب ہیں؟ اسی میں ایک جو امام کے اصحابوں میں ہے، جس نے ایک فرقہ بنایا تبشیریہ، محمد بن بشیر نام ہے اس کا، امام کی بارگاہ میں رہتا ہے، امام کے ساتھ رہتا ہے۔ چھٹے امام کا زمانہ دیکھ لیں، ان کے بابا کا دور، پڑھنے والے 2 سال پڑھے، لیکن حکومت کے ہاتھوں پہ بکے یا نہیں بکے۔ ان کے بابا کے دور میں جو پڑھنے والے ہیں وہی حکومت کے ہاتھوں بکنے والے ہیں۔ چھٹے امام کے فرزند ہیں ساتویں امام، جن کی آج شب شہادت ہے۔ امام کے ساتھ رہنے والے قریبی، ان لوگوں نے جو ہے تعلیم پر عمل نہیں کیا، اہل بیت کی تعلیم پر عمل نہیں کیا، قرآن کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا، رسول کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سورہ جمعہ میں کہا گیا نا کہ تعلیم کے ساتھ حکمت بھی ہو، تزکیہ بھی ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ اگر تربیت نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، تو یہ تعلیم کوئی تعلیم نہیں ہوتی۔ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو اماموں کے ساتھ رہے ہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل سامنے سامنے ہے، وہ لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ محمد بن بشیر جس نے تبشیریہ فرقہ ایجاد کیا، وہ ایسا جادوگر تھا، ایسا شبہ باز تھا، ایسا مکار تھا کہ لوگوں سے کہتا تھا کہ جعفر ابن کاظم یہ جو ہے موسیٰ ابن جعفر ہی نہیں ہے، وہ دوسرے ہیں۔ حقیقی امام کو کہتا تھا یہ نہیں ہے، جو ان کے بعد ہیں وہ دوسرے ہیں، اور کبھی کبھی شکل امام کی شکل میں جو ہے خود کو ظاہر کرتا تھا، کہتا تھا یہ حقیقی امام سے دور کیا ہے امام کے زمانے میں۔ اور جب امام قید میں گئے تو اس نے یہ مشہور کیا، ہمارا امام قید میں جا ہی نہیں سکتا، مر ہی نہیں سکتا۔ آج جوش و جذبات میں کہے جاتے ہیں نا کہ ہمارا امام، اسے کوئی زندان میں رکھ سکتا ہے،
امام حسین کی شہادت کے بعد کتنوں کے عقیدے بدلے، کہا امام کو کوئی قتل کر سکتا ہے، کوئی شہید کر سکتا ہے، وہ تو شبیہ آ گئی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ محمد بن بشیر نے یہی افواہ اڑائی کہ امام کو کوئی قید بھی نہیں رکھ سکتا، امام مر ہی نہیں سکتے۔ جب امام کو یہ پتہ چلا تو امام نے جو ہے اس پہ لعنت کی ہے۔ امام کی لعنت جو امام کے خلاف جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ثابت قدمی ضروری ہے، ہر دور میں اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے کہ ہم کس راہ پہ ہیں۔ ایسے حالات امام کے ہیں اور امام فرما رہے ہیں کہ دینداروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے تو دنیا اور آخرت میں شرف ملنے والا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے کہ تم دینداروں کے ساتھ اٹھک بیٹھے کرو، ان کے ساتھ صحبت ہو، ان کے ساتھ تمہیں چلنے کی ضرورت ہے۔ جب امام کے زمانے میں امام کے پہلو میں بیٹھنے والے گمراہ ہو گئے تو آج کیا ثابت قدمی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تزکیے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے کو آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک واقعہ امام کے زمانے کا پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سے ہمیں نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب مجلسیں ہوتی ہیں نا تدفین والی، تو کوئی ایسی مجلس نہیں ہوتی جس میں واہ واہ ہو، صرف وعظ و نصیحت ہوتا ہے۔ آج امام کی شب شہادت ہے، اس میں بھی ہمیں وہی مجلس کا انداز اپنانے کی ضرورت ہے جو ہم اپنے مرحومین کی تدفین میں کرتے ہیں۔ وعظ و نصیحت ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، جانے والے کس منزل سے گزر رہے ہیں ان مومنین کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ امام کی شب شہادت ہے، امام گزر رہے تھے، دیکھا ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے، بشیر حافی، نام بشیر ہے، حافی ننگے پیر چلنے والا۔ دیکھا کہ اس گھر سے آواز آ رہی ہے، امام رکے۔ یہ واقعہ ہمیں عبرت دے گا، نصیحت دے گا۔ امام گزر رہے تھے، آواز آئی، رکے۔ گھر سے نوکرانی وہ کوڑے پھینکنے کے لیے باہر نکلی۔ امام نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کسی مالک کا ہے، کسی غلام کا ہے؟ آزاد کا ہے یا غلام کا؟ بولی ہمارا مالک غلام کہاں ہو سکتا ہے، وہ تو آزاد ہے، حاکم ہے۔ امام نے کہا اسی لیے وہ اپنے کو آزاد سمجھ رہا ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اگر وہ اپنے کو بندہ سمجھتا، غلام سمجھتا تو یہ گانے بجانے کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں گانے بجانے ہیں یا نہیں؟ ہمارے موبائل کے رنگ ٹون مسجد امام بارگاہ تک جو ہے میوزک چلنے لگے۔ آج ہمارا امام کیا ہمارے گھر میں آنے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم تو ٹی وی کے سامنے، موبائل کے سامنے اتنا مست ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہے۔ باپ کیا کر رہا ہے، بیٹا کیا کر رہا ہے، بھائی کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، سب موبائل میں مست ہیں۔ ہم نے ایک قانون بنا رکھا، نہ ہم تمہیں روکے نہ تم ہمیں روکو۔ یہ قانون بنایا یا نہیں بنایا؟ ہم تمہارا موبائل چیک نہیں کر سکتے، تم ہمارا نہیں کر سکتے، سب موبائل میں لگے ہوئے۔ امام کی حدیث ہے اپنی زندگی کو کے حصوں کو بانٹو، ایک حصہ اہل و عیال کے لیے ہو، ایک حصہ دوست احباب کے لیے ہو، ایک حصہ کاروبار کے لیے ہو، ایک حصہ عبادت خدا کے لیے ہو۔
4 حصوں میں زندگی بانٹنے کے لیے امام نے کہا ہے۔ اگر امام نے کہا ہے تو اگر ہم عبادت میں لگے ہیں، اہل و عیال کا خیال نہیں ہے، تو یہ عبادت کے ساتھ اہل و عیال کا ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم عبادت میں لگے، اہل و عیال میں لگے ہیں، دوستوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، یہ دوستوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اگر ہم عبادت میں لگے ہیں، اہل و عیال کے ساتھ ہیں، دوستوں کے ساتھ ہیں، رزق کی تلاش میں نہیں ہے، تو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا 4 حصوں میں بانٹو اپنی زندگی کو۔ روزی روزگار کی تلاش بھی بہت ضروری ہے، اپنے گھر والوں کا خیال بھی بہت ضروری ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ضروری ہے، اور عبادت خدا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان 4 وقتوں کو مینٹین کر لیا تب تو ہم حقیقی ایمان والے ہیں۔ اس میں کہیں اگر کمی و زیادتی ہو گئی کہ بس ہمیں عبادت کرنا ہے، روزی کمانے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے، اولاد سے مطلب ہی نہیں ہے، ہمیں عبادت کرنا ہے، دوست احباب کیا چیز ہے ہمیں مطلب ہی نہیں ہے، تو یہ حق کی زندگی ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم چیز بیان کی ہے امام نے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ امام نے فرمایا سب سے اہم اہل و عیال کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں ماحول اچھا رہا تو دوستوں کے ساتھ ملاقات اچھی لگے گی، کاروبار میں دل لگے گا، عبادت میں دل لگے گا۔ اگر یہی ماحول خراب رہا تو نہ عبادتوں میں دل لگنے والا ہے، نہ دوستوں کے ساتھ دل لگنے والا ہے، نہ کاروبار میں دل لگنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقت نکالیں۔ وقت نکالنے کا مطلب اٹینشن ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، نیت ضروری ہے، لگاؤ ضروری ہے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، موبائل چل رہا ہے، کون آیا کون گیا ہمیں اس سے مطلب نہیں، ہم دیندار بنے بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام نے گھر سے آواز سنی، فوراً امام نے پوچھ لیا، اور پوچھنے کے بعد جب اس نے جواب دیا کہ آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں ہے، تو امام نے کہا لیکن وہ جہنم سے بچ نہیں سکتا۔ یہ جب وہ گھر میں داخل ہوئی، تھوڑی سی تاخیر ہوئی، مالک نے پوچھا اتنی دیر کیوں لگی؟ کہ کسی نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا۔ بات دل پہ لگی، دوڑا دوڑا، ہماری طرح سے نہیں کہ ابھی چپل لاؤ، شوز لاؤ اور یہ لاؤ، روکو ہم آ رہے ہیں، نہیں، جس عالم میں تھا اسی عالم میں اس نے گھر سے دوڑ لگا دی کہ ہمیں ان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ننگے پیر پہنچا ہے امام کی بارگاہ میں، اسی عالم میں اس نے توبہ کیا ہے، اور پوری زندگی اسی عالم میں گزاری ہے کہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم نے توبہ کی ہے۔ پوری زندگی اس نے جو ہے ننگے پیر گزاری ہے کہ احساس رہے کہ ہم نے اسی عالم میں اپنے امام کی بارگاہ میں جا کر گناہوں سے توبہ کیا تھا۔ جب تک انسان کو احساس نہیں ہوتا نا، ہم کربلا گئے، ہم نجف گئے، ہم خراسان گئے، ہم بقی ہو کے آ گئے، ہم بیت اللہ ہو کے آ گئے، ہم نے عزاداری کی، ماتم کیا، مجلس کیا، غم منایا، اگر اس سے ہم نے کوئی پیغام نہیں لیا تو ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 7ویں امام کی شب شہادت میں مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے کوئی عہد نہیں کیا، سن تو لیا زندگی کے 4 حصے کو تقسیم کر لو، سن تو لیا وہ شہر حافی نے جو ہے توبہ کی تھی، پوری زندگی اس پہ گزاری تھی، سن تو لیا کہ امام نے کہا تھا دینداروں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہو، اگر ہم نے عمل نہیں کیا
تو کیا ہوگا؟ یہ عمل اسی وقت ہوگا جب دل کو پاک بنائیں گے، فکر کو پاک رکھیں گے، دینداری کا جذبہ ہمارے دلوں میں بیدار رہے گا۔ جب تک یہ جذبہ بیدار نہیں رہے گا، امام کے ساتھ بھی رہو گے تو گمراہ مانے جاؤ گے، جیسے محمد بن بشیر نے فرقہ تبشیریہ بنایا، جیسے غلات پیدا ہوئے۔ غالی ساتویں امام کے دور کے، غالی کا مطلب بڑھا دینا۔ ہمارا امام یہ ہے، ہمارا امام یہ ہے، غالیوں پر امام نے لعنت کی ہے۔ امام سے آگے بڑھ جانا نہیں ہے، جو امام فرما رہے ہیں اس پر عمل کر لینا۔ امام نے فرمایا کہ دینداروں کے ساتھ اگر اٹھو گے بیٹھو گے تو یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ ہم شرف کے لیے بہت تڑپ رہے ہیں، ہماری عزت، ہمارا عہدہ، ہمارا جاہ و جلال، نام دنیا میں چاہتے ہو، آخرت میں بھی چاہتے ہو۔ دنیا میں عزت کے لیے تڑپ رہے ہو، امام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں کا شرف یہ ہے کہ دینداروں کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ یہ دیندار دین کی بات بتائے گا، ایک دوسرے کو حوصلہ دے گا۔ کربلا کے میدان میں حسین کے جانصاف دیندار تھے، ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے تھے۔ عزیزان گرامی، شب شہادت ہے، 39 بچے بیان کیے گئے ہیں ساتویں امام کے، لڑکے اور لڑکی ملا کے، لیکن جنازہ کس غربت سے اٹھا ہے؟ ظالموں کا ظلم تو دیکھو کہ امام کو قید میں رکھا ہے، قید خانے میں۔ امام کی تاریخ، امام کی محبت، امام کی ولا ہمیں بیدار رکھے گی، حوصلہ دے گی۔ ہم سوچتے ہیں پریشان کر دیے گئے، نماز کا وقت ہی نہیں ملا، نماز کی جگہ ہی نہیں ملی۔ امام قید خانے میں ہے لیکن عبادت کا مزہ نہیں آ رہا ہے۔ امام تنہا ہے قید خانے میں، ایسا قید خانہ، لیکن حکومت وہاں سے بھی بے فکر نہیں ہے۔ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، وہاں قید خانے میں بھی جا کر امام کو تم ستاؤ، امام کو گمراہ کرو، امام کو بہکاؤ۔ تیار کیے گئے، بھیجے گئے پیسے۔ حکومت نے ہمیشہ اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کو ستایا، لہذا ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ امام قید خانے میں ہے، بہکانے کے لیے، عبادت سے روکنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے امام کو قید خانے میں ایک عورت بھیجی گئی ہے حکومت کی طرف سے، جو بھاری بھرکم پیسوں کے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ تم جاؤ، امام کو ہمیں بدنام کرنا ہے۔ اگر امام یہ فرمائے دینداروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ امام پر بھی یہ وقت آیا ہے کہ حکومت پیسہ دے کر امام کو بدنام کروانا چاہتا ہے، اور جب وہ آئی تو وہ اس انتظار میں رہے کہ یہ ہماری طرف توجہ کریں، لیکن امام عبادتوں میں مشغول رہے، عبادتیں جاری و ساری رہی، تقوی الہی، خوف خدا، یاد خدا، مناجات، دعا۔ امام کی پوری زندگی، چاہے آزادی زندگی ہو، چاہے قید خانے والی زندگی ہو، ہر زندگی امام کی پیغام دیتی ہے۔ امام نے پیغام دیا ہے، عبادت کرنے کے لیے بہانے نہ تلاش کرنا کہ ہمیں موقع نہیں ملا، لوگ پیچھے پڑے تھے کیسے کرتے، نہیں۔ زندان میں بھی امام کو بدنام کرنے کی فکر ہے، لیکن امام وہاں بھی رہ کے اپنے تقوی اور زہد اور عبادت اور مشغولیت یاد خدا کو دکھلا رہے ہیں۔
وہ موقع بھی آیا کہ امام عبادت میں رہے، وہ انتظار کرتی رہی، اور انتظار کرتے کرتے ایک مرتبہ اس نے امام کی عبادت کو دیکھا، امام کے خشوع کو دیکھا، امام کے جذبے کو دیکھا، یاد خدا دیکھی، بندگی دیکھی، اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لی، تبدیلی پیدا کر لی۔ ہم اور آپ تھوڑے سے پیسوں میں بدل جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت جسے حکومت نے پیسے دیے تھے کہ امام کو بدنام کرنا ہے، اس نے امام کی عبادت دیکھ کر پیسہ کیا چیز ہوتی ہے، حکومت کیا چیز ہوتی ہے، شہرت کیا چیز ہوتی ہے، اس نے امام کی عبادت دیکھ کر زندان میں جہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اس نے چینجنگ محسوس کی، اور اس نے بھی امام کے ساتھ سجدے میں سر رکھ دیا۔ اب حکومت پریشان ہے، جسے ہم نے بھیجا تھا وہ پلٹ کر آئی کیوں نہیں، وہ آواز کیوں نہیں دے رہی ہے، وہ چلا کیوں نہیں رہی ہے، وہ شور کیوں نہیں بچا رہی ہے۔ اب جو نمائندہ آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ادھر امام بھی سجدے میں ہے، وہ غلام بھی سجدے میں ہے۔ اس نے بتلا دیا اگر انسان کا دل پاک و پاکیزہ ہو تو عبادت سے کوئی نہیں روک سکتا، ایمان سے کوئی نہیں روک سکتا، جذبے سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ امام نے اپنی عبادت سے اسے اپنا گرویدہ بنا دیا، عبادت خدا کی جانب سے دعوت دے دی۔ ہم تو محب بن کے آتے ہیں، ہم تو عبدار بن کے آتے ہیں، ہم تو ولایتی بن کے آتے ہیں، ہم تو امام کی محبت میں مجلسوں میں آتے ہیں، ہمارے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ تو دشمن بن کے آئی تھی، وہ تو بہکانے کے لیے آئی تھی، وہ تو افواہ پھیلانے کے لیے آئی تھی، اس نے جو ہے اپنے کو بدل لیا۔ ہم محب بن کر آ رہے ہیں، ماتمدار بن کر آ رہے ہیں، عزادار بن کر آ رہے ہیں، ہم کیوں نہیں بدل پا رہے ہیں؟ زندان میں امام عبادتوں میں مشغول ہے، اور اسی عالم میں جو ہے، اس عالم میں ہے کہ باہر سے اگر دیکھا جائے تو کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ زندان میں کوئی ہے، اتنے کمزور، اتنے لاغر۔ اور جب زہر دیا گیا 3 دن کے بعد اثر، 39 بچے ہیں لیکن کوئی نہیں ہے قریب۔ امام پہ ظلم و ستم یہ ہے۔ نبی جب دنیا سے گئے تھے 9 یا 11 بیویاں حاضر تھیں، لیکن تاریخ پڑھ کے دیکھو آخر وقت میں کس نے ساتھ دیا۔ حسین کربلا میں کیسے تنہا رہے، امام موسیٰ کاظم کیسے تنہا ہے، کہ جب زندان سے جو ہے بغداد کے قید خانے سے جب امام کے لاشے کو لایا گیا ہے تو 4 سپاہی تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا، بغداد کے پل پہ لا کے رکھ دیا۔ آوازیں رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، امام کا جنازہ بغداد کے پل پہ ہے۔ کتنی تنہائی ہے، کتنی غربت ہے۔ سید سجاد کو جو بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کربلا میں پہنائی گئی تھیں، رہائی کے بعد وہ بیڑیاں اور ہتھکڑیاں اتاری گئیں، لیکن ساتویں امام کو جو زندگی میں بیڑیاں پہنائی گئی، جب یہ لاشا، یہ جنازہ بغداد کے پل پہ لا کے رکھا گیا اور کہا گیا کہ چاہنے والے آئیں، یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے، لے جائیں، تو جب چاہنے والے آئے اور انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا امام اسی عالم میں اس دنیا سے گئے کہ پیروں میں بیڑیاں ہتھکڑیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ اے عزادارو، یہ مظلومیت امام موسیٰ کاظم ہے جن کی شہادت میں ہم بیٹھے ہیں۔ ارے جس کے اتنے بچے ہو اس کا جنازہ اس غربت میں اٹھایا گیا،
किसी इमाम का जनाजा ऐसे ना उठा होगा जिस आलम में हर इमाम का बेटा जनाजे में हाजिर हुआ, लेकिन इमाम मूसा काज़िम का जनाजा इस अंदाज में उठा। ये गुर्बत इमाम मूसा काज़िम थी। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल काफिरीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। परवरदिगार हमारे सच्चे से अमाल को कबूल फरमा, हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा। परवरदिगार ईमान की राह पे साबित कदमी इनायत फरमा। परवरदिगार दरे राह अहले बैत पे हम सबको से बातें कदमी इनायत फरमा। परवरदिगार दीनदारों के साथ उठने बैठने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार दुश्मनान अहले बैत जहाँ जहाँ भी शक्ल सूरत में उनको उनके मकसद में नाकाम और नामुराद फरमा। मुहिब्बान अहले बैत अज़दार शियान अहले कबार जहाँ जहाँ है परवरदिगार सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इन सबको दीन दुनिया में सुरखुरू फरमा। ज़हूर हज़रत इमाम ज़मान इस्लाम में तालील फरमा। हम सब